بہرحال جتنے میرے اسلامی بھائی موجود ہیں، اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، کیجئے، ضرور کیجئے، لیکن اللہ کے لیے کیجئے، لوگوں کے لیے نہ کیجئے۔ کسی کی مدد کر دی، کسی کو قرض دے دیا، کسی غریب کو کھانا کھلا دیا، آپ نے جناب نماز پڑھ لی، آپ نے روزہ رکھ لیا، بہت اچھی بات ہے، آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر دکھلاوے کے لیے نہ کریں۔ اب دوسری بات کہ اللہ کے ذکر کی، سبحان اللہ، رب عز و جل کے ذکر کی کیا بات ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ جس خالق و مالک نے مجھے بنایا ہے، جس نے زبان عطا کی ہے، آپ نے کبھی کسی گونگے کو دیکھا ہوگا، آپ کو پتہ ہے کتنی مشکل ہوتی ہے اس کی لائف، بیچارہ اشارے کرتا رہتا ہے، اس کی بات کوئی نہیں سمجھتا، عجیب و غریب آوازیں نکالتا ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں اس کا، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ غور کی، اگر میں اور آپ گونگے ہوتے سے لائف، آج اللہ نے زبان دی ہے، مگر یہ زبان کس لیے دی ہے؟ اس لیے دی ہے اس سے گالیاں نکالی جائیں، یہ زبان اس لیے دی ہے کہ اس سے لوگوں کی دل آزاری کی جائے، یہ زبان اس لیے دی ہے کہ اس سے بری باتیں کی جائے۔ ارے یہ زبان رب نے اپنے ذکر کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے دی ہے، درود پاک پڑھنے کے لیے دی ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے دی ہے، اچھے الفاظ بولنے کے لیے۔ پنجابی شاعر بڑی پیاری بات لکھتا ہے، یہ دل، یہ زبان، یہ آنکھیں کیوں دی گئی؟ وہ لکھتا ہے، دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان، کیاں بڑائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بڑائیاں سونے دے دیدار۔ اب غور کریں، یہ آنکھیں کیوں دی ہیں، یہ زبان کیوں دی ہے، یہ دل کیوں دیا ہے، اور ہم ان آنکھوں کا، اس دل کا اور اس زبان کا کیا استعمال کرتے ہیں؟ غور کریں نا، اگر دنیا میں ہمیں کوئی تحفہ دے دے، مثال کے طور پہ کوئی نوکری لگوا دے، قرضہ چاہیے تو قرضہ دے دے، گھر چاہیے تو گھر بنوا دے، کتنا شکریہ ادا کرو گے اس کا؟ کتنی بار اس کو تھینک یو کہو گے؟ بار بار جب نظر آئے گا تو اس کا احسان یاد آئے گا۔ اللہ نے زبان دی ہے، وہ احسان یاد نہیں، کتنی بار ذکر کرتے ہیں اس کا۔ اور اللہ کی مہربانی دیکھو، جتنا ذکر کریں گے اتنا ثواب بھی عطا فرمائے گا، اتنی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا، اتنی برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ ہمارے اسلاف کتنا ذکر کرتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، آپ کی زبان ہر وقت ذکر اللہ سے تر رہتی۔ ایک مرتبہ آپ نائی کے پاس خط بنوا رہے تھے، جب مونچھیں تراشنے کا وقت آیا تو نائی نے کہا، نائی نے عرض کیا، علی جان تھوڑی دیر کے لیے آپ ذکر بند کر دیں، آپ کی مونچھیں تراشنی، ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہونٹ کٹ جائیں۔ آپ نے کیا فرمایا، آپ اپنا کام جاری رکھیں، ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، میری زبان ذکر اللہ سے نہیں رکتی۔ اس اللہ کا ذکر، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، آپ ہر راستے سے، ہر گلی سے گزرتے اللہ کا ذکر کرتے گزرتے، ایک روڈ سے گزرے، واپس آئے، دوبارہ گزرے، لوگوں نے کہا حضرت ابھی تو گئے تھے یہاں سے، پھر دوبارہ، فرماتے گزر تو گیا تھا مگر ذکر اللہ کرنا بھول گئے۔ میں چاہتا ہوں میں جس راستے سے گزروں، جس گلی سے گزروں، اس گلی کو رب کے ذکر کا گواہ بنا لوں۔ ہم غور کریں، ہم جب سواری پر گزرتے ہیں، جس گلی سے، جس روڈ سے، کہیں ایسا تو نہیں گانے سنتے ہوئے، میوزک سنتے ہوئے، یا نہیں سنتے ہوئے خود ہی گنگناتے ہوئے اس جگہ کو گواہ کر رہے ہیں۔ میرا کئی بار زمینوں پہ جانا ہوتا ہے کہ جب ٹریکٹر چلاتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، تو ٹریکٹر اور ہل چلاتے ہوئے بھی گانے بجا رہے ہوتے ہیں۔ ذرا غور کریں کہ آپ جس زمین کو کھود کر اللہ سے یہ امید رکھ رہے ہیں، اس کی طرف توکل کر رہے ہیں کہ مولا بیج ڈال رہا ہوں، فصل تو دینا، اس فصل کو کھودتے کھودتے بھی رب کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو کیسے برکتیں آئیں گی؟ اس زمین کو آپ اللہ کے نافرمانی کا گواہ کر رہے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ٹریکٹر پر بھی حمد باری تعالیٰ چل رہی ہوتی، ٹریکٹر پر بھی نبی پاک کی نعتیں چل رہی ہوتی، کوئی سنت تو بڑا بیان ہی لگا دیتے کہ چلو جناب ہل بھی چلاتے رہیں گے، کچھ مسائل بھی سیکھتے رہیں گے۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے یہ کہ ہم کس قدر گناہوں کے عادی بنتے جا رہے ہیں، اور ذکر اللہ سے اپنے آپ کو کتنا دور رکھا ہے۔ یہ جو روحیں ہیں نا، جو ہماری قبض ہوں گی، حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ذاکرین کی ارواح کے سوا، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں نا، ان کی روحوں کے سوا باقی تمام روحیں پیاسی نکلتی ہیں۔ ان لوگوں کی روح جب جسم سے نکلتی ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، وہ پیاسی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے، اور یہ میں بات خود نہیں کر رہا، لوگ کہتے ہیں یار کیا کریں، بڑی بے چینی ہوتی ہے، میں تو اس لیے داش کھیلنے بیٹھ جاتا ہوں، اس لیے تھوڑا بہت جناب معاذ اللہ شراب پی لیتا ہوں، اس لیے فلمیں ڈرامے دیکھتا ہوں کہ سکون نہیں ملتا، میں جناب اس طرح کی ویب سائٹوں کو اس لیے وزٹ کرتا ہوں کہ بس سکون چاہیے ہوتا ہے۔ ارے بے وقوف ہے وہ شخص جو سکون اللہ کی نافرمانی، کہاں سے پتا چلے گا کہ سکون کہاں ہے؟ سکون دل کو چاہیے نا۔ آپ کی
فیکٹری میں موٹر سائیکل بنے اور اس کا ایک پارٹ خراب ہو جائے تو اس پارٹ کی صحیح مینوفیکچرنگ کون بتائے گا؟ باہر روڈ پہ چلنے والا ایک آدمی یا فیکٹری کا اونر یا فیکٹری میں جو انجینئر ہے وہ بتائے گا؟ لوگ کہیں گے یار جس نے بنائی ہے اسی سے چیک کروا لو نا، تو ان کی کمپنی میں لے جاؤ، ان کو پتا ہے کیسے بنی ہے، وہ ٹھیک کر دیں گے، خواہ خواہ ادھر ادھر جا رہے ہو۔ ایسا ہی ہے، دل کس نے بنایا؟ دل کس نے بنایا؟ سکون اللہ اگر دل میں چاہیے تو اللہ سے پوچھ لیتے نا، کیوں ادھر ادھر جاتے ہو؟ کبھی سینما گھر میں، کبھی فلمیں دیکھنے، کبھی ڈرامے دیکھنے، سکون مل جائے۔ ارے جب دل بنایا رب نے ہے، اللہ ہی بتائے گا، اسی کا فرمان ہماری رہنمائی کرے گا کہ سکون کہاں سے ملنا ہے، اس دل میں اطمینان کیسے آنا ہے۔ آؤ رب کے پیارے کلام سے پوچھتے ہیں، اے کلام اللہ ہماری رہنمائی کر کہ تو نے دل میں، ہمارا دل جو بے سکون ہے اسے سکون کہاں ملے گا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ ارے قرآن نے بتا دیا ہے کہ چین کدھر ہے، ہم ادھر کبھی ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی ادھر ڈھونڈ رہے ہیں۔ ذکر اللہ کرنا شروع کر دیں، دل پرسکون ہو جائے گا، دل کو چین نصیب ہو جائے گا، سکون والی نیند آنا شروع ہو جائے گی، دل مطمئن ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہم چونکہ غلط جگہوں پر سکون تلاش کر رہے ہیں اس لیے بے سکونی بڑھتی جا رہی ہے۔ آج نشہ کرنے والے سے پوچھو کیوں نشہ کرتے ہو، کہتا سکون نہیں ملتا، نشہ کرتا ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے عقل معاف ہو جاتی ہے۔ آج دنیا میں خودکشیاں کتنی بڑھ رہی ہیں، اس کی وجہ معلوم کریں تو بے سکونی بڑھ رہی ہے۔ مجھے بتائیے، قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں فارمولہ دے دیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرتے جاؤ، دلوں کا چین پاتے جاؤ۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، شیطان بڑا مردود ہے، بعض اوقات ذکر کرنے والوں کو کیسے کیسے وسوسے دلاتا ہے۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، رات کو اللہ کا ذکر کر رہا، اللہ 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 صدائیں بلند کر رہا تھا، شیطان نے اس کو جھڑک کر کہا، کم بخت، اللہ کا ذکر تو کر رہا ہے، ادھر سے تو کوئی جواب نہیں آتا تجھے، تو ہی مسلسل اسے پکار رہا ہے، اللہ کی طرف سے تو کوئی ریپلائی نہیں ہے، اللہ کا ذکر۔ اسی سوچ میں اس کی رات گزر گئی۔ اے میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں، اب خواب میں اس نے حضرت خضر علیہ السلام کا، حضرت خضر نے کہا، اے نیک بخت، تو نے ذکر اللہ کیوں چھوڑ دیا؟ کہتا حضور بارگاہ الہی سے تو کوئی جواب ہی نہیں ملتا، اللہ کو پکارتا ہوں ادھر سے جواب ہی نہیں آتا۔ اللہ اللہ، حضرت خضر نے کیا فرمایا؟ بارگاہ الہی سے حکم ہوا ہے کہ تیرے پاس جاؤں اور تجھ کو بتاؤں، تو جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہی ہمارا جواب ہے۔ تیرے دل میں جو سوز و گداز پیدا ہوتا ہے وہ ہمارا ہی تو پیدا کیا ہوا ہے، اور یہ ہمارا ہی کام ہے کہ تجھ کو ذکر اللہ میں مشغول رکھا ہے۔ تیرے ہر یا اللہ کہنے میں ہماری 100 لبیک پوشیدہ ہے۔ بندہ کیوں پیچھے تھے؟ ارے میری زبان بھی تو اللہ نے دی ہے نا، اگر یہ زبان کو یہ توفیق مل رہی ہے کہ میرے رب کو میں یاد کر رہا ہوں تو یہ رب ہی کی عطا ہے۔ ارے بد نصیبوں کو، اللہ کے دشمنوں کو رب کا نام لینے کا موقع نہیں ملتا، اگر آج میری زبان میرے رب کا نام لے رہی ہے تو یہ بھی میرے رب کی عطا ہے۔ یاد رکھیے، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، جن کو بلایا جاتا ہے، جن کے نصیب میں یہ نیکیاں ہوتی ہیں وہی نیکی کرتے ہیں۔ ہم ایک وظیفہ پڑھتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کسی کو نیکی کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے مگر جسے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، اگر کوئی تلاوت کرتا ہے، اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، کبھی یہ نہ کہے میں کرتا ہوں، ارے میرے رب کی عطا ہے جو میں کرتا ہوں، میرے رب کی طرف سے یہ توفیق ہے جو میں کرتا ہوں، اللہ کا اس نے بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگان دین کس طرح اللہ کا ذکر کرتے تھے اور آج ہم کتنے غافل ہیں۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے، فرمایا میں نے حضرت جرجانی رحمت اللہ تعالی کے پاس ستو دیکھے جس سے وہ بھوک مٹا لیتے۔ میں نے کہا آپ کھانا اور دوسری اشیاء کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا میں نے روٹی چبانے اور ستو کھانے میں 90 تسبیحات کا فرق دیکھا ہے۔ روٹی چبانے میں زیادہ وقت لگتا ہے، ستو پینے میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ روٹی چباتا ہوں تو 90 تسبیحات کم ہو جاتی ہیں۔ تو میں اس غذا کو اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ زیادہ ذکر اللہ کر لوں۔ کہتے ہیں 40 سال ہو گئے میں نے روٹی نہیں چبائی۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، ان کو پتا تھا کہ زندگی بڑی تھوڑی ہے۔ آج ہم کہتے جناب بوڑھا ہو جاؤں گا تو نماز پڑھ، تھوڑی عمر بڑی ہو جائے تو پھر داڑھی رکھ لوں، اللہ کا ذکر مجھے ضرور کرنا ہے لیکن ابھی تو جوانی کے دن ہے، ابھی تو انجوائمنٹ کرنا ہے، ارے بعد میں جناب نیکیاں کر لیں گے۔ اس تیزی کے ساتھ آج کل نوجوانوں کی مرنے، کیا آپ کو نہیں، کیا آپ جنازوں میں شرکت نہیں کرتے؟ کیا آپ کو یہ اعلان نہیں سننے کو ملتا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا؟ ارے یہ اعلان کیوں یاد نہیں دلاتا؟ ایک دن میرا بھی اعلان، اس زندگی میں جتنی نیکیاں کریں، اسلاف یہ جانتے تھے کہ زندگی تھوڑی ہے، جتنی نیکیاں کمانی ہے کما لو۔ ہم بھی سمجھتے ہیں زندگی تھوڑی ہے مگر ہم کہتے ہیں جتنا مال کمانا ہے کما لو، جتنی دنیا بنانی ہے بنا لو۔ یہ کانسیپٹ کا فرق ہے، ہم دنیا میں رہ کر دنیا اچھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں
عقل مند وہ ہے جو دنیا میں رہ کر آخرت اچھی. ذکر اللہ سے اپنی زبان کو تر رکھیے. اس قدر فضائل ہیں. حدیث پاک سنیے اور جھومتے جائیے. بخاری شریف کی حدیث ہے. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. اللہ عز و جل فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, سنو اور جھومتے جاؤ. اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب تر ہوں جو وہ مجھ سے کرتا ہے. جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہا یاد کرتا ہوں. اگر وہ میرا ذکر کسی مجمع میں کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں یعنی فرشتوں کے درمیان اس کا ذکر کرتا ہوں. اگر وہ ایک مالش مجھ سے قریب آتا ہے تو میری رحمت اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتی ہے. اگر وہ میرے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میری رحمت اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتی ہے. اگر وہ میرے پاس چلتے ہوئے آتا ہے تو میری رحمت اس کے پاس دوڑتی ہوئی آتی ہے. ایسا کیوں وعدہ ملا ہے, پھر بھی اس سے دور بھاگ, تو انہیں سے دور بھاگ. تجھ پہ پیارا ہے. ہمارا رب کریم ہے, وہ ہم پر رحمتوں کی بارش برسانا چاہتا ہے, مگر یہ بندہ ہے اپنے رب کے آگے سر نہیں, اس کو یاد نہیں کرتا, اس سے دوستی نہیں کرتا, اس کی رحمت کو نہیں پکارتا. ہے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, اے میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں, ذکر اللہ کی بات ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنیے اور ایمان تازہ کیجئے. ایک صحابی حضرت سیدنا معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ جب پیارے آقا علیہ السلام سے جدا ہوتے وقت جو آخری کلام کیا وہ یہ سوال تھا کہ اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو, مرتے وقت اللہ کا ذکر ہو. اب ذرا تھوڑا سا بیان کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں. ایک چھوٹا سا ڈیمونسٹریشن, چھوٹا سا یوں سمجھیے کہ سوال کرتا ہوں, غور کیجیے. جس کا چانس زیادہ ہے اچھی موت کا, ایک شخص ہے صبح اٹھتا ہے فجر نہیں پڑتا, دوپہر ہوتی ہے ظہر نہیں پڑتا, شام ہوتی ہے عصر مغرب نہیں, عشاء نہیں, دن بھر گالیاں, جھوٹ بولتا ہے, جب موقع ملتا ہے فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے, جب موقع ملتا ہے بے پردہ عورتوں کو دیکھتا ہے, جب موقع ملتا ہے بے حیائی کے مناظر دیکھتا ہے, جب رات کو دوستوں میں بیٹھتا ہے تو کبھی جوا بھی کھیل لیتا ہے, کبھی جناب معاذ اللہ شراب بھی پی لیتا ہے. سچ بتاؤ اس بندے کی اگر موت آئے اتنا زیادہ امکان ہے, اتنا زیادہ چانس ہے کہ کوئی برا کام, ہمیں سارے یہی ہے نا جو چاہتے ہیں ذکر اللہ کرتے کرتے مرنا ہے, کلمہ پاک کے ساتھ مرنا ہے, نماز کی حالت میں مرنا ہے, باوضو مرنا ہے, اچھی موت مرنا سب چاہتے ہیں, اچھے کام کرتے نہیں اور اچھی موت مرنا چاہتے ہیں. اب ایک اور شخص ہے, صبح ہوتی ہے تو فجر پڑھتا ہے, دوپہر ہوتی ہے تو ظہر پڑھتا ہے, شام ہوتی ہے تو عصر مغرب بھی پڑھتا ہے, عشاء کے وقت میں عشاء ادا کرتا ہے, دن میں تھوڑا سا قرآن پاک بھی پڑھ لیتا ہے, زبان ذکر و درود سے تر رہتی ہے, نگاہیں نیچی رکھتا ہے, حلال روزی کماتا ہے, ماں باپ کا ادب کرتا ہے, گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے. موت تو اس کو بھی آنی, اتنا زیادہ چانس ہے سکتا ہے سجدے ہی میں موت آئے, یہ قرآن پڑھنے کا وقت ہو اسی میں موت آ جائے, نبی پاک پر درود پڑھ رہا ہو اسی میں موت آ جائے, ذکر اللہ کر رہا ہو اور اسی میں موت آ جائے. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, اس بات کو آپ سب مانتے ہیں کہ موت کا وقت تو مقرر ہے مگر مجھے اور آپ کو نہیں, ایسا ہے نا؟ اور کوئی ہے یہاں ایسا جو یہ بتائے کہ میں جناب موت آئی, ملک الموت آئے تو انہیں کہہ دوں گا ابھی رکیے میں ذرا غلط کام کر رہا ہوں, پہلے صحیح کام کر, اتنا ٹائم ملے گا کسی کو؟ نہیں ملے گا نا. تو وقت مقرر ہے. تو وہی طریقے ہیں, یا تو ملک الموت آئے تو برے کام کرتے وقت انہیں روک دینا, اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو